بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صلوات اس سے بلند صلوات اس سے بھی بلند صلوات یہ جو میرے بھائی ذرا پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں ایک صلوات پڑھتے ہوئے شکریہ تھوڑا تھوڑا سا اور آگے آ جائیے ایک اور بلند صلوات ایک اور بلند صلوات اس آبادی پہ مولا اپنا کرم رزق اور عزت میں اضافے کے لیے بلند صلوات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جان لو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار اللہ کو بہت پیار ہے مومنوں سے اللہ کو بہت پیار ہے مومنوں سے مومن کی کیا یہ کم قسمت ہے کہ اللہ اس سے بات کرتا ہے مومنوں سے اللہ مخاطب ہے وہ چاہتا ہے کہ مومنوں میں اضافہ ہو ویسے بھی امام بارگاہ چھوٹے پڑھنا شروع ہو گئے مولا کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے امام بارگاہ چھوٹے نہیں ہو رہے حسینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اللہ مومنوں سے بات کر رہا ہے اب مومنوں کو اعزاز اور افتخار اور عزت یہ ہے کہ ان الذین آمنوا بتحقیق صاحبان ایمان وعملوا الصالحات اور صاحبان کردار سیجعل لہم الرحمن ودا مومنوں اور باکرداروں کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے وہ محبوب خلق الہی قرار پاتے ہیں مخلوق الہی اللہ کی مخلوق ان سے محبت کرنے لگتی ہے آپ ذرا غور فرمائیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات مومن اور باکردار سیجعل لہم الرحمن ودا اللہ ان کے لیے
قرار دیتا ہے، قرار دے گا، جلدی قرار دے گا، فوراً قرار دے گا، بہت جلد قرار دے گا ان کے لیے محبت، یعنی پھر ان سے اللہ کی مخلوق محبت کرنے لگتی ہے۔ یہ کتنی بڑی قیمت ہے کہ لوگ کسی سے پیار کرنے لگے۔ نفسی نفسی کا دور، انانیت کا دور، ایک دوسرے کو کھینچنے، ایک دوسرے کو گرانے کا دور، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کا دور، انسان نما جانوروں کا دور، انسان نما جانور ہوتا ہے نا، وہ جب کھیت تیار ہو جاتا ہے، فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاشتکار جو ہے، زمیندار جو ہے، وہ ایک لکڑی پر قمیص چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیتا ہے۔ جانور سمجھتے ہیں انسان کھڑا ہے جب کوئی انسان نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ گھومتے پھرتے چلتے پھرتے آپ کو انسان نظر آئیں گے، جو انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں جانور ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے نا معاشرے کے اندر، ایسا دور، ایسا خطرناک دور، جس شخص کو دیکھو وہ دوسرے کے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ دوسرے کے خلاف کوئی نہ کوئی ریشہ دوانی کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ دل چھوٹے ہو چکے ہیں جی۔ میں اگر عمومی بات کروں، کسی ایک خاص فرد کی بات نہیں، گھر بڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں، دل چھوٹے ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے الٹا تھا نا، گھر چھوٹے تھے، دل بڑے تھے جی۔ 2 کمروں کے گھر میں 15-15 لوگ رہتے تھے جی۔ اب 15-15 کمروں میں 2 لوگ نہیں رہتے جی۔ اتنا بڑا گھر، اتنے بڑے مکانات، 2 آدمیوں سے زیادہ لوگ نہیں رہتے۔ گھر بڑے ہو رہے ہیں، دل چھوٹے ہو رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ یہ جو دور آیا ہے نا عزیزان گرامی، مادیت کا دور، ایک دوسرے پر مادی دنیا میں سبقت لینے کا دور، مقابلہ کرنے کا دور، دل چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان فٹوں سے نہیں ناپا جاتا، انسان انچی ٹیپوں سے نہیں ناپا جاتا، انسان انسانیت سے ناپا جاتا۔ اور یہ جو ہم فرش بچھاتے ہیں نا، صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد، یہ جو ہم مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، یہ جو ہم ممبر لگاتے ہیں، یہ جو ہم فرش بچھاتے ہیں، اس کا ایک روشن اور ایک بڑا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہمارا قد بڑا ہو۔ لوگ بونے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ انسانیت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں ان بچوں اور جوانوں کو یہی پیغام ایک دینا چاہوں گا کہ ساری کائنات میں، تمام مخلوقات میں اللہ کو جس مخلوق سے پیار ہے وہ انسان ہے۔ اللہ انسان سے پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق اگر اللہ کے نزدیک ہے نا تو وہ انسان ہے۔ پودوں کو، پتھروں کو، حیوانوں کو، جانوروں کو، حتیٰ زمین کو اور آسمان کو، حتیٰ چاند اور سورج کو، دریاؤں کو، سمندروں کو اللہ نے انسان کی خدمت میں رکھا ہے، اور انسان کو چاہتا ہے کہ وہ انسان بن کے رہے۔ میری قسمت بہت اچھی ہے، میرے سامنے میرے جو پہلے مخاطب ہیں، میرے پہلے جو سننے والے ہیں وہ بچے ہیں۔ یہ میری قسمت اچھی ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے نونہال بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ایک بڑی تعداد میں جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اپنے اباؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چاچاؤں ماموں کے ساتھ، اور کچھ بہرحال چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ اللہ کرے یہ امن سے ہی بیٹھے رہے ہیں، اور میں ان کو دیکھ کر ایک ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ ہم کیسے آئے تھے دنیا میں، اللہ چاہتا ہے ایسے ہی واپس جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تم جیسے آئے تھے نا ویسے ہی جاؤ، یہاں آلودہ ہو کر نہ جاؤ، یہاں تم پر کوئی بیکٹیریا نہ لگنے پائے۔ یہ ہے، دیکھیں، خلق اس کا کام تھا، خلق ہمارا کام ہے۔ بنایا اس نے تھا، بنے رہنا ہمارا کام ہے۔ خلق اس نے کیا تھا، باقی رہنا ہمارا کام ہے۔ یہ جو خلق اور خلق بظاہر زبر اور پیش کا فرق ہے نا، اگر زبر اور پیش ہٹا دیں تو خلق اور خلق ایک ہی طرح لکھا جائے گا۔ پیش لگا دیں خلق، زبر لگا دیں خلق۔ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، خلق وہ چاہتا ہے کہ ہم خود بنا کے رکھیں۔ یہ بھی اس نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارا خلق اچھا ہو جائے، ہم اچھے انسان بن جائیں، ہم اچھے انسان رہیں۔ اس پر بھی اس نے ہم پہ کرم کیا، ہمارے درمیان محمد مصطفیٰ بھیج دیے، ہمارے درمیان مولا علی بھیج دیے، ہمارے درمیان ائمہ اہل بیت کو بھیج دیا۔ یہ کوئی یہ ہماری شکل میں، ہماری آنکھوں جیسی ان کی آنکھیں، ہمارے ہاتھوں جیسے ان کے ہاتھ،
اگرچہ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں کی طرح ان کے ہاتھ نہیں تھے، ہماری آنکھوں کی طرح ان کی آنکھیں نہیں تھیں. ہماری آنکھیں تو بند ہو جائیں تو کچھ نظر نہ آئے، ان کی آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہماری آنکھوں کی طرح ہمارے ہاتھوں کی طرح ان کے ہاتھ نہیں ہیں. اگر اس باب میں جاؤں تو ایک پسندیدہ مضمون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں، دید، رویت. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے لوٹے اللہ کی تجلی دیکھ کر آئے تھے نا، جب واپس آئے نا تو 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پہ چلتی ہوئی چیوٹی دیکھ لیتے. یہ اتنی آنکھیں ان کی تیز کیسے ہو گئیں؟ کیونکہ اللہ کی تجلی دیکھ کر آئے. یعنی اگر حضرت موسیٰ اللہ کی تجلی دیکھ کر آئے تو 30 میل کے فاصلے سے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چیوٹی دیکھ لیتے تھے. جو اللہ کی ذاتی تجلی دیکھ کر آئے محمد مصطفیٰ ہمارے نبی، وہ اگر سو بھی رہے ہوتے تھے تو آپ کو سب نظر آتا تھا. بھائی میرے سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہوئے، ایک دن صبح اٹھ کر حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے، میں نے فلاں کام یہ کیا. حضرت نے فرمایا میں بتاؤں تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے فلاں چیز اٹھا کے وہاں رکھی اور وہاں سے وہاں رکھی. کہ یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے. فرمایا ہمارے سونے کو اپنے سونے سے مت ملانا. صلوات پڑھ حضرت محمد وآلہ. ایک اور بلند صلوات. شہید عاطف حسین بروہی اور شہید اعجاز حسین بروہی یہ مقتول ہوئے، شہید ہوئے، مظلومانہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. ان کی فیملی، ان کے خانوادے کے صبر کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے قاتلوں کو برملا ہونے کے لیے، ظالموں کو کیفر کردار تک اللہ پہنچائے، سزا دے. اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. ایک اور بلند صلوات. یہ میرا پسندیدہ مضمون ہے، مگر آپ کے چہرے کی تازگی کہہ رہی ہے کہ میں تھوڑا سا اس پہ آپ سے بات کروں. کہ ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھ، ہمارا سونگنا، ہمارا چکھنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا چلنا پھرنا ان کی طرح بظاہر بدن ان کا ہماری طرح ہے، مگر حقیقت میں ان جیسا نہیں ہے، ہم جیسا نہیں ہے، ہم ان جیسے نہیں ہیں. ان کی کیفیت ہی کچھ اور ہے. سرکار کا سایہ نہیں تھا، توجہ ہے ہمارے نبی کا. اور اگر آپ ولائی سوچ رکھنے والے بیٹھے ہیں تو جملہ کہوں، مولا علی کا بھی سایہ نہیں تھا، امام حسن حسین کا بھی سایہ نہیں تھا. نبی کا اور ائمہ اہل بیت کا سایہ نہیں تھا. سایہ کیا کہتے ہیں زندگی پاچھو. ایک صلوات پڑھ رہا محمد. یہ جو سایہ ہوتا ہے نا، سایہ، یہ سایہ اندھیرا ہوتا ہے یا نہیں؟ ذرا گردن لاؤ. یہ جو سایہ ہوتا ہے یہ اندھیرا ہوتا ہے نہیں؟ یعنی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ایک اندھیرا ہوتا ہے. نور سے اندھیرا صادر ہی نہیں ہوتا بھائی. نور سے اندھیرا کیسے صادر رہا ہے؟ اور سائے کی ایک اور کیفیت بتاؤں. سایہ کبھی لمبا ہو جاتا ہے اور کہتا ہوں کبھی پیچھے رہ جاتا ہے، کبھی آگے چلا جاتا ہے. جو ان سے آگے چلا جائے وہ مسلمان کہاں ہے؟ جو ان سے پیچھے رہ جائے وہ مسلمان کہاں ہے؟ اور جو ان سے بڑا ہو جائے وہ ان کا چاہنے والا کہاں ہے؟ اس لیے سایہ نبی کا اور علی نبی کا سایہ نہیں تھا. اب یہ کیفیت ہمارے ہاں تو سایہ ہے، ان کے ہاں سایہ نہیں تھا. یہ جس جانور پر بیٹھ جاتے تھے نا میرے سنی شیعہ بھائیو، سرکار جس جانور پر بیٹھ جاتے تھے لم یسن ولم یحرم، نہ وہ کبھی بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار. نبی کی سواری، جس سواری پہ سرکار بیٹھے، بلال آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. میرے بھائی بلال شورو صاحب آئے ہوئے جام شورو سے، ایک صلوات پڑھنا محمد وآلہ. سرکار جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے نا وہ سواری نہ کبھی بوڑھی ہوتی تھی اور نہ کبھی بیمار ہوتی تھی. حتیٰ اگر کسی جانور پر آپ نے توجہ سے دیکھ لیا تو اس کی بیماریاں دور ہو جاتی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کے بچپن کے جو معجزات بیان کیے نا، کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ جانوروں کو چرانے لے جاتی تھی اور سرکار کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی. تو سرکار دو جہاں جانوروں کو، جس جانور کو لاغر دیکھتے تھے نا اس کے اوپر صرف ہاتھ رکھتے تھے وہ تندرست ہو جاتی تھی. اتنے واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ نے بیان فرمائے.
میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں ایک صلوات پڑھے ذرا محمد ہوں. اور بلند صلوات نبی کی. میرا دل کر رہا ہے ایک واقعہ میں نے حیدرآباد میں لطیف آباد میں پڑھا تھا، وہ آپ کو ایک ہدیہ کروں. اس سے وابستہ کہ جب جنگ خیبر کے موقع پر، جب جنگ خیبر مجھے یاد دلانا، میں نے ایک بات کی کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس جانا ہے. تو وہ ان بچوں کو دیکھ کر مجھے جملہ یاد آیا تھا، مجھے اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے. سرکار جنگ خیبر کے موقع پہ جب مال غنیمت میں جانور آئے نا، تو ان جانوروں میں ایک جانور، ایک گدھا بھی تھا. تو حضرت نے دیکھا کہ وہ رسی چھڑانا چاہ رہا ہے. گدھا، سارے جانور باندھ کے کھڑے کیے ہوئے تھے، مال غنیمت کے جانور جو خیبر کے قلعے سے لے کر آئے تھے مسلمان جنگ جیتنے پر. تو ایک گدھا بار بار رسی چھڑا رہا تھا اپنی. تو حضرت نے فرمایا اپنے ایک صحابی سے اس کی رسی کھولو، دیکھو یہ کیا کرتا ہے. جب جانور کی رسی چھوڑی تو وہ دوڑتا ہوا نبی کے پیروں میں آ کے بیٹھا. اس نے سرکار کے پیروں کا بوسہ دیا اور وہ بولنے لگا جیسے کوئی گدھا بولتا ہے. جانور گدھا تھا، وہ گدھا جیسے بولتا ہے ایسے ہی بولنے لگا. تو حضرت نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی ضرور بیٹھا ہے، مگر ایک مدت سے ہماری پشت پر کوئی نبی یا وصی نبی نہیں بیٹھا. یا رسول اللہ شرف عطا کریں، یا آپ کچھ دیر بیٹھ جائیں یا علی سے کہہ بیٹھ جائیں. تو سرکار سرکار نے کچھ دیر کے لیے اس پہ سواری فرمائی اور اس کے بعد فرمایا یہ مجھ سے منسوب ہے، یہ میرا گدھا ہے، یعنی میرا ہے، اب یہ میرے استعمال میں رہے گا. تو حضرت کے بیٹھنے کی برکت سے اتنا سمجھدار ہو گیا تھا، تھک تو نہیں رہے، کہ سرکار اس کے پشت پر اگر کوئی سامان رکھ کے فرماتے تھے نا کہ فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ، تو یہ اسی کو دے کے آتا تھا. اور فرماتے تھے فلاں کو بلا کر آ جاؤ، تو پھر اسی کے دروازے پہ آواز لگاتا تھا. وہ سمجھ لیتا تھا نبی بلا رہے ہیں. اگر میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں کہ جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں. تو یہ برکتیں سرکار کے معجزات میں سے ایک معجزہ، یہ کیفیت. تو کہاں یہ ان کا تو بدن ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے، ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح نہیں ہیں. میرا انگوٹھا کٹ جائے خدا نخواستہ تو اس سے خون نکلے گا نا، نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا. ایک دن 2 قدم کے فاصلے پر تھی جناب زہرا اور امام حسین کو بھوک لگی اور ایک آواز بلند کی تھی رونے کی امام حسین نے بھوک کی وجہ سے. تو نبی نے سیدہ کے آنے کا انتظار نہیں کیا، سرکار نے اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا اور سرکار کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا اور امام حسین ہمک کے دودھ پی رہے تھے اور نبی سر پر ہاتھ پھیر کے فرما رہے تھے حسین آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. تو میرے مضمون آپ کے سامنے آ گیا، مگر ان تمام کمالات کو اگر حقیقت میں دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. ورنہ بظاہر تو بدن مبارک ان کا اللہ نے ہمارے بدنوں کی طرح بنا دیا. یہ کتنا کمال اور کتنا شرف ہے آپ کے لیے اور میرے لیے اور ہمارے لیے کہ اللہ نے جس پیکر میں، جس سانچے میں ڈھال کر اس گھرانے کو بھیجا وہ انسانی پیکر ہے. یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم مانوس ہو سکیں، تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں، تاکہ ان کی بتائی ہوئی چیزوں پہ ہم عمل کر سکیں، تاکہ ان کی نصیحتوں پر ہم غور کر سکیں. اسی لیے قرآن نے اعلان کیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا نبی جو دے، میرا رسول جو دے وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو میرا رسول روکے نہ کرو، اس کام کو نہ کرو. اس لیے کہ میرے نبی نے روک دیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جان لو میرا رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں تمہیں نماز پڑھ کر دکھا رہا ہوں ویسے نماز پڑھو.
تو سرکار جو کر رہے ہیں فرماتے ایسا کرو، جو میں دے رہا ہوں ایسا کرو، جسے میں منع کر رہا ہوں اسے باز آ جاؤ، جیسے میں نماز پڑھوں ایسے نماز پڑھو۔ اگر تم اس سے ہٹ کر نماز پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ نماز پڑھنی ہے یا اپنے نفس پرستی کرنی ہے؟ اگر نماز پڑھنی ہے تو ایسے پڑھنا ہے جیسے نبی نے پڑھی۔ تھکے نہیں بیٹھے ہیں نا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ سرکار نے کیسے پڑھی نماز؟ سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین ہے۔ نبی نے سر نہیں اٹھایا۔ مجھے ہاں نہ میں میرے نمازی دوست جواب دیں، جب ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو کس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ بھائی اس میں کوئی مشکل تو سوال ہے؟ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں نا۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا سب سے حسین منظر سجدہ ہے۔ قیام سے زیادہ سجدہ افضل، رکوع سے زیادہ سجدہ افضل، تشہد سے زیادہ سجدہ افضل۔ ساری نماز میں معراج ہے نماز کی سجدہ، اور سجدے کی حالت میں اللہ کی یاد ہوتی ہے نا۔ ہم تو نبی مکرم کی نماز کی طرح پڑھنا چاہتے ہیں، سجدہ اللہ کا ہو مگر حب حسین کے ساتھ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ ماشاءاللہ آپ کی توجہات بھرپور ہیں۔ یہ واقعہ کہ نبی سجدے میں تھے اور امام حسین ان کے پشت پہ آ کے بیٹھے، یہ 1 2 4 6 دفعہ نہیں ہوا، 24 دفعہ ہوا ہے۔ شاید یہ واقعہ بار بار اس لیے ہوا کہ شاید یہ صحابی آج کی نماز میں نہیں تھا تو کل والی نماز میں تو آ جائے گا، اور اگر آج نہیں تھا تو کل آ گیا، اور وہ نہیں تھا تو یہ تو تھا، اور یہاں نہیں وہاں دیکھ لیا، ساری امت نے دیکھ لیا سجدے میں سر نبی کا ہے، پشت پہ حسین ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تو سجدہ اتنا طول پکڑ گیا کہ مجھے احساس ہونے لگا کہ شاید کوئی نبی مکرم کے ساتھ حادثہ واقعہ ہو گیا ہے۔ کہا میں بالکل عقب میں تھا، نبی کے بالکل پیچھے والی مصلی پر تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ آخر دیکھو تو صحیح ہو کیا گیا۔ تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ توجہ ہے؟ تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی سجدے میں ہے اور حسین پشت پہ بیٹھے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ حسین کو اتار دوں تاکہ سجدہ پورا ہو جائے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا حسین کو اتارنے کے لیے، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا۔ خبردار میرے حسین کو میری پشت سے نہ اتارو۔ ایسے نبی نے نماز، یہ سارے اعمال، روزہ کیسے کھولنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، ازدواجی زندگی ہے، معیشت ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، ملکداری ہے، شہرداری ہے، امور عوام ہے، رعیت کے امور ہیں، خلق الہی کے مسائل ہیں، یہ کیسے حل کرنے ہیں؟ یہ نبی نے بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں ہماری شکل میں، ہمارے حلیے میں انہیں اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ اس لیے بھیجا تاکہ ہم سالم آئے ہیں، سالم واپس جائیں۔ کیسے آئے تھے بھائی؟ کیسے واپس جائیں؟ جیسے آئے تھے ویسے واپس جائیں۔ تو کیسے آئے تھے؟ اگر یہ میں جاننا چاہتا ہوں نا میرے بچوں جوانوں کہ ہم کیسے آئے تھے، تو ظاہر ہے میں اس وقت 50 سال سے زیادہ میری عمر ہو گئی ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سے میری عمر کے ہیں، کچھ مجھ سے بڑے بھی ہیں، کچھ تھوڑے سے چھوٹے ہوں گے۔ ہمیں تو یاد نہیں آ رہا ہم کیسے آئے تھے۔ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، اپنے بچے پہ غور کر لیں، جیسے یہ ہے ایسا ہی ہم بھی تھے۔ یہ کیسا ہے؟ یہ جیسا ہے ایسے ہی ہم بھی تھے۔ یہ جتنا چھوٹا ہوگا نا، مثلا بعض بچے اس میں 7 سال کے ہوں گے، 8 سال کے ہوں گے، کچھ ایک آدھ دو مجھے جو گودیوں میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں وہ مثلا 2-3 سال کے ہوں گے، اور تھوڑا سا پیچھے جائیں۔ جتنا بچہ اللہ کی عطا سے قریب ہوتا ہے، یعنی آنے میں اس کو زیادہ دیر نہیں ہوئی ہوتی، ابھی 1 سال پہلے آیا ہے، ابھی 2 سال تک تو نہیں رہنا، ابھی 2 سال پہلے آیا ہے، ابھی 2.5 سال پہلے آیا ہے، جتنا یہ اللہ کی عطا سے قریب ہوتا ہے نا، اتنا مجھے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ہم بھی ایسے ہی آئے تھے اور ایسے ہی واپس جانا ہے۔ کیسے آئے تھے؟ 5 صفتیں سیدہ بیان فرما رہی ہیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، یہ جو 5 صفتیں سیدہ نے بیان فرمائی ہیں نا، یہ اگر میں اپنے بڑھاپے تک محفوظ کر گیا، بچوں کی 5 صفتیں سیدہ نے بیان فرمائی ہیں، کیونکہ مجھے مجلس کا اختتام بھی اہل بیت کی ایک کم سن بیوی پر اپنی
مجلس کو مکمل کرنا ہے. 5 صفتیں سیدہ نے بچوں کی بیان کی ہیں. یہ اگر 5 صفتیں، بچہ نہیں رہنا ہمیشہ، 90 سال کے ہو جاؤ مگر مزاج وہ رہے جو جسے سیدہ پسند فرمائے. بتا دوں، فرماتی ہیں الاول، پہلے تو حضرت کا جملہ ہے، بی بی کا جملہ ہے، فرماتی ہیں انی احب من الصبیان 5 خصال، مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں. الاول انہم الباکون، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھ سیدہ کو اچھا لگتا ہے یہ روتے زیادہ. جلدی روتا ہے نا بچہ، بار بار روتا ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ روتا ہے نا جی. ٹافی نہ ملنے پہ روتی ہے. ارے یہاں تو 200 ایکڑ زمین نہیں ملی تو ہم نہیں روئے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو جاتا ہے. یہ جلدی روتا ہے نا، یہ بار بار روتا ہے نا. بار بار جلدی جلدی روتا وہ ہے جس کا دل نرم ہو، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ کسی کو رلاتا نہیں ہے. ابھی آپ آج ہی کل ہی دیکھ لیجئے گا، ایک بچہ دوسرے بچے کے ساتھ 4-6 بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے نے دوسرے کو دھکا دیا، وہ جو گرا وہ تو روئے گا، چوٹ لگی ہے، مگر دھکا دینے والا بھی رو رہا ہے. ارے بھائی تم نے تو دھکا دیا، تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ رو کر بتا رہا ہوتا ہے میری نیت خراب نہیں تھی. ایک ہو گیا بات، ایک کام ہو گیا، میں نے یہ اس کو تکلیف دینے کے لیے دھکا نہیں دیا جی. بیوی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ روتے زیادہ ہیں. جو زیادہ روتا ہے مجھے اللہ موقع دے اور کبھی توفیق ہو اور آپ کے سامنے اس موضوع کو بیان کروں. یہ رونا ہے نا، رونا چھوڑ دیجئے نا ان لوگوں کو جو آپ کے رونے کا مذاق بناتے ہیں. چھوڑ دیجئے انہیں کیا پتا کہ رونے کا فلسفہ کیا ہے جی. رونے والوں میں کبھی بھی آپ کو جلاد نہیں ملیں گے. رونے والوں میں بھی کبھی بھی آپ کو سخت دل لوگ نہیں ملیں گے. گلے کاٹنے والے، مجموع میں پھٹنے والے، لوگوں کے چیتھڑے اڑانے والے، لوگوں کی بوٹیاں اڑانے والے آپ کو وہی ملیں گے جو حسین پہ نہیں روتے. ائمہ اہل بیت نے یوں ہی ہمیں رونے پہ نہیں لگایا ہے. یہ ساری قوم رونے پہ لگی ہوئی ہے. مولا سجاد سے لے کر اور مولا عسکری تک اور پھر امام زمانہ تک ہر امام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رو. اب اگر کسی کا بڑا رونے سے روکتا ہے تو وہ ان کا بڑا ہوگا، ہمارے بڑے کسی کے بڑے سے کم بڑے نہیں ہیں. چھوڑ دینے میں ہمیں بحث ہی نہیں ہے. کبھی کوشش کریں سمجھانے کی، مان لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانے تو ہمیں کوئی ضد نہیں ہے. ہم تو جن کے کہنے پہ رو رہے ہیں نا وہ کسی کے بھی بڑے سے کم بڑے نہیں ہیں. یہ بھی میں ان کے احترام میں کہہ رہا ہوں، ورنہ دنیا کا کوئی وجود نہیں ہے جو ان سے مقایسہ کیا. اور میں بھی نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی فرما رہے ہیں لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ، اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر میں لا کے نہ بٹھانا. مقایسہ مت کرنا کہ وہ ایسے ہیں تو یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں تو وہ ایسے ہیں، وہ بھی ایسے ہیں یہ بھی ایسے ہیں. مولا علی فرما رہے ہیں خبردار، ہم اہل بیت کے ساتھ کسی کا مقایسہ مت کرنا. کیفا یسوی من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہو. اچھا میں تو سمجھ لیتا یہاں کسی کو نعرہ نہیں لگانا آتا. بھرپور مل کر سب جواب دیں. میں آپ کو عرض کروں کہ پہلے کی نسبت میں نعرے کا ایک فائدہ دیکھ رہا ہوں. یعنی میری آنکھوں سے ایک اور حجاب ہٹا ہے. آپ جمع کر سجا کے نعرہ حیدری لگایا کیجئے. ٹرمپ اس سے بہت ڈرتا ہے. سلوات مل کر بھائی مل کر بلند صلوات محمد و آل محمد. اچھا میں نے آپ سے گزارش کی تھی آگے آنے کی، مگر آپ میں سے کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا. تو اب میں آپ سے دوبارہ کر رہا ہوں، آ جائیے، عنایت کیجئے. کچھ لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی، آپ کو بھی ثواب پڑ جائے گا. ایک سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے. شکریہ شکریہ. بڑھتے
پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے. اور آئیے, خاص طور پہ جو رستے میں دروازے میں بیٹھے نا وہ تھوڑا اٹھ کے آ جائیں تو عنایت ہوگی. ایک سلوات پڑھتے ہوئے اور آگے آئیے. میں اتنی جلدی چھوڑ کے نہیں جا رہا آپ کو, میں جلدی اتر نہیں رہا ہوں ممبر سے, تو ابھی تو مجلس شروع ہوئی ہے. ایک سلوات پڑھتے ہوئے اور آگے آئیے. آ جائیے تھوڑا سا اور آگے. ادھر جگہ ہے تھوڑی سی سامنے. بیٹا آؤ تھوڑا, تم تو یہ چھوٹے بچے ایک ساتھ جو بیٹھے, تھوڑا سا آگے آؤ. سلوات کے ساتھ اب مل کر بلند سلوات. یہ کیا بھٹی گوٹ کہلاتا ہے؟ چانڈیو بھٹی گوٹ. چانڈیو بھی ہیں, بھٹی بھی ہیں, یا دونوں ہی نہیں ہیں؟ تو آپ سب کی سلامتی کے لیے, رزق میں عزت میں اضافے کے لیے بلند سلوات. بات تھوڑی سی آگے بڑھے. رونا جو ہے نا, جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہمیں رونے والی قوم بنایا ہے. رونے والی قوم کسی کو رلاتی نہیں ہے. دل نرم, رونے سے دل نرم ہوتا ہے. جس کا دل نرم ہوتا ہے وہی روتا ہے. میں اپنے ان بھائیوں سے کہ جنہیں رونے سے روکا جاتا ہے, ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی مرضی ہے, آپ مولانا صاحب مفتی صاحب کی بات مان لیں, لیکن کبھی ہماری طرف تجربہ کر کے دیکھیں. یہ رونے سے دل نرم ہوتا ہے. دنیا میں آپ کو کوئی حسین مولا پہ رونے والا نہیں ملے گا جو کوئی کہیں جا کے دہشت گردی کرتا ہو. ہمارے ساتھ ظلم ہوا, ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی, ہمارے پر حملے ہوئے, ہماری گردنیں کاٹی گئیں, ہمارے گلے کاٹے گئے, مگر ہم نے تو رونے سے تبدیل کر دیا اپنا غم. ہم نے اپنے غم کو تبدیل کر دیا رونے میں. ہم نے بدلے نہیں لیے, اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ان کا یہ بدلہ ہی نہیں ہے. ہمارا طریقہ کچھ اور ہے, ہمارا انداز کچھ اور ہے. ہمیں اگر سمجھ لیتے نا ڈبل پی ایچ ڈی ہو جاتے. مولا علی کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے, صرف ہمیں سمجھ لینا. اور آج کل سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ ہمیں, اور جیسے جیسے ہمیں سمجھتے جا رہے ہیں ایسے ایسے حسینیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارا کچھ نہیں بگڑ رہا بھائی, دنیا میں سب آئے ہیں جاننے کے لیے. کون ہے جس نے آب حیات پیا ہوا ہے؟ کون ہے جو ہمیشہ یہاں رہے گا؟ جس مردے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا, وہ بھی 20 سال کے بعد مر گیا تھا, وہ بھی آج تک زندہ نہیں ہے. سب کو جانا ہے نا, تو طریقہ کچھ بہتر کر لیا جائے. مجھے اس ملک میں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آیا. آپ کو ملا ہو تو مجھے بتائیے گا. یہ جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں نا, یہ اس قابل نہیں ہے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری دشمنی کا ٹائٹل لے کے پھریں. ان کی حیثیت ہی نہیں ہے. ہمارا طریقہ بہت مختلف ہے. ہمارا دشمن ہمیں مار کر مضطرب ہے, ہم مر کے مطمئن. یہ جو کیفیت ہے نا اس قوم کی, اس قوم کو مسلسل ترقی دے رہی ہے. سب سے زیادہ سجی ہوئی قوم پوری دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہے نا. 57 اسلامی ملک میں ایک ہی ملک ہے نا جو علی نور اللہ ریاستی اذان میں کہتا ہے, جس کی ریاستی اذان, جس کی مملکت کی اذان علی ولی اللہ ہے. ایک ہی ملک ہے نا. سارے 57 اسلامی ممالک کی عزت بچا رہا ہے. قرآن پر عمل, حدیث پر عمل. جھوم جھوم کے قرآن پڑھنے والوں, بھائی ناراض نہیں ہونا. میرے ساتھ کچھ قاریان قرآن بھی ہیں, مجمع میں بھی سننے والے ہوں گے. جھوم جھوم کے قرآن پڑھنے والوں, میں تم سے بات کر رہا ہوں. حدیث مبارکہ میں آیا رب تال القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. یہ کون قاری قرآن ہے جس پہ قرآن لعنت کر رہا ہے؟ تھکے نہیں ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں. یہ وہی قاری قرآن ہے جس پہ قرآن لعنت کرتا ہے جسے قرآن میں علی نظر نہیں آتا. جنہیں قرآن میں اہل بیت نظر نہیں آتے,
ان پہ خود قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو رونا ہے، سیدہ فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے بچوں کا یہ کہ وہ روتے زیادہ ہیں، اس لیے کہ جس کا دل نرم ہو وہ سخت دل کام نہیں کر سکتا، وہ سخت دل کام نہیں کر سکتا۔ ہمیں تو حکم ہے نا کہ جانور بھی ذبح کرو تو ایسا کرو، ایسا کرو، ہاتھ پیر باندھ دو۔ جانور کے ہاتھ پیر کھلے ہوئے ہوں گے اور تم چھری چلاؤ گے اور وہ پیر مسلے گا، پیر رگڑے گا، تو اس کو کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، تمہارا دل سخت ہو جائے گا۔ دل سخت کرنے کا کوئی کام نہیں کرنا۔ چھری اتنی تیز نہ لانا جانور ذبح کرتے وقت کہ ایک جنبش دست پر، ہاتھ کے ہلنے پر گلا ذبح ہو جائے۔ کند خنجر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں ہے جانور ذبح کرنے والوں کے لیے ہے کام؟ یہ قربانی کے موقع پر یہ روزانہ جانور ذبح کرنے والوں کے لیے کیوں ہے کام ہے یہ؟ تاکہ دل سخت نہ ہو، کوئی ایسا منظر نہیں دیکھ رہا ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ مجھے معاف کریں گے قریشی برادران اور قصائی کا کام کرنے والے، جی یہ والا کام ہے نا جانور ذبح کرنے والا، یہ مکروہ ہے ہمارے یہاں، یہ کاروبار مکروہ ہے۔ مکروہ سے مراد حرام نہیں ہوتا، جی بہتر ہے کہ اسے ترک کر دو، مکروہ کا یہ مطلب ہے بہتر ہے اسے ترک کر دو۔ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ اس سے دل سخت ہوگا۔ ہر وہ کام کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جس سے دل سخت ہوتا ہو، اور ہر وہ کام کرو جس سے دل نرم ہوتا ہو۔ یہ ہے پیغام اس گھرانے کا۔ انسان کی انسانیت، توجہ ہے، انسان کی انسانیت کے اصول کیا ہے؟ انسان کی انسانیت کے اصول یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہو۔ تمہارا دل نرم ہے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، صلوات پڑھیں سرکار کی ذات۔ اے میرے حبیب، اگر آپ دل سخت ہوتے نا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سرکار کے فضائل اللہ بیان فرما رہا ہے، نبی کی سیرت کو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اے میرے حبیب، اگر آپ کا دل سخت ہوتا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کے گرد جو آپ کے مریدوں کا، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کا مجمع روزانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ تمہارا دل نرم ہے۔ دل نرم یہ بنانا چاہتے ہیں، سیدہ چاہتی ہیں میری چاہنے والے، میرے چاہنے والوں کا دل سخت نہیں ہو، دل نرم ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ایسے ہو اداس آپ کو نظر آئیں گے، بات آپ سے کر رہے ہوں گے، دماغ کہیں اور ہوگا۔ بعض لوگوں کا چہرہ اتنا اترا ہوا ہوتا ہے، لگتا ہے ان کا چھٹا جہاز ڈوب گیا۔ ارے بھائی مسکرا کے بات کر لو، سلام کر لو۔ ایسا سلام تو کر ہی نہیں تھے، جواب بھی نہیں دے رہے ہو۔ سلام تو کر ہی نہیں رہے تھے، جواب بھی نہیں دے رہے ہو۔ بد اخلاق لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ۔ کیا ہوا، ناراض ہو گئے؟ بد اخلاق لوگ، اترے ہوئے چہرے کے لوگ، چہرہ بگاڑ کر بات کرنے والے لوگ، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ۔ سمندروں کی گہرائی چھوٹی پڑ جاتی ہے جتنا گہرا اہل بیت کا وجود ہے۔ بے شک سمندروں کی وسعتیں کم پڑ جاتی ہیں جتنی وسعت اہل بیت کے دل مبارک، قلب مبارک میں۔ ہم سوچتے ہیں، سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسافر داخل ہو رہا ہے، مصائب نہیں پڑھ رہا، مسافر داخل ہو رہا ہے اور ہر شخص سے پوچھ رہا ہے کسی کریم کا گھر بتاؤ جہاں کھانا کھاؤ، اور سب کہہ رہے ہیں ایسے جاؤ تو زین العابدین کا گھر ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کسی اور کا گھر پتہ چل جائے، میں ان کے گھر نہ جاؤں، مگر ہر شخص کہہ رہا ہے تمہیں کھانا بھی ملے گا، بستر بھی ملے گا، جو چاہو گے ملے گا۔ وہ کریم ابن کریم کا دروازہ ہے۔ بہت چاہا اس نے کہ کسی اور کے گھر کا پتہ مل جائے، مگر سب ایک ہی دروازہ بتا رہے تھے، تو اس نے چہرے پہ نقاب لگائی اور امام سجاد کے گھر آ گیا۔ امام نے اپنے غلام سے فرمایا یہ مسافر ہے، اسے کھانا کھلاؤ۔ پھر فرمایا مسافر ہے، اس کے لیے بستر کا انتظام کرو، اور کہو کہ جتنے دن رہنا چاہتا ہے ہمارے گھر رہے۔ جو امام کی اوطاق تھی، جو امام کا ڈیرا تھا، جو امام کا دسترخوان جہاں لگتا تھا، جہاں مہمان ٹھہرتے تھے، جی وہاں حضرت نے فرمایا اس کو ٹھہراؤ، اس کے قیام کا انتظام کرو۔ ایک دن رات امام کے اوطاق میں رہا۔ جب دوسرے دن جانے لگا تو حضرت نے فرمایا یہ مسافر ہے، اس کے پاس تو سواری نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں ایسے جا کے فلاں جگہ کھڑا ہو جاؤں گا، وہاں سے قافلے گزرتے ہیں، میں قافلے میں چلا جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اسے ہمارے قبیلے میں سے، ہمارے باڑے میں سے، ہمارے جہاں گھوڑے کھڑے ہیں وہاں سے فلاں گھوڑا کھول کے لاؤ۔
خود حضرت نے اپنے ہاتھ سے زین لگائی، لگام لگائی گھوڑے کو، اور لگام اس کو دیتے ہوئے فرمایا جاؤ اس پہ بیٹھ کے جاؤ، تم ہمارے مہمان ہو۔ پھر اس سے نہیں رہا گیا، کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو امام رو پڑے، روتے ہوئے فرمایا تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، کل ہم تمہارے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے، میں کیسے بھول سکتا ہوں اپنے بھائی کے قاتل کو؟ مگر فرق ہے، تمہارا وہ کردار تھا، ہمارا یہ کردار ہے۔ کتنے سمندروں کی گہرائی کم پڑ جائے جتنے گہرا وجود ان کا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل نرم نہ ہو۔ دل نرم بنانا عزیزو، ہم آئے تھے دل نرم آئے تھے، یہ دنیا نے ہمیں سخت کر دیا، یہ دنیا نے ہمیں قسی القلب بنا دیا، معاف کیجئے گا قصاب بنا دیا، قصائی بنا دیا۔ ہم بڑے بڑے منظروں کو دیکھ کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہمارے پڑوس میں ظلم اور زیادتی، معاف کیجئے گا عمومی بات کر رہا ہوں، ہمارے پڑوس میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے سامنے عورتوں پہ ہاتھ اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے زیادتیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور ہم گردن جھکا کر، آنکھیں موڑ کر، چہرہ بدل کر ہم وہاں سے گزر جاتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، پکڑائی ہوگی۔ تم اتنے سخت دل کیسے ہو گئے تھے؟ تمہیں احساس کیوں نہیں تھا؟ تمہارے معاشرے میں ظلم ہو رہا تھا، تم بولے کیوں نہیں تھے؟ حسینیوں سے بات ہو رہی ہے۔ میرے بی بی فرماتی ہیں مجھے اچھا لگتا ہے یہ روتے زیادہ ہیں۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، بچہ زیادہ روئے تو اسے مولانا کے پاس بھیج دیتے ہیں، جاؤ دعا دم کروا کے آؤ، یہ روتا زیادہ ہے۔ تو ڈاکٹروں کے پاس، ڈاکٹر کہتا ہے کوئی بیماری نہیں ہے، میں نے اس کو تول کے بھی دیکھ لیا، میں نے اسے ناپ کے بھی دیکھ لیا۔ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر، جی میں نے تو اس کو چیک کر کے بھی دیکھ لیا، وہ ٹھوک بجا کے بھی، وہ چھوٹی چھوٹی ہتھوڑیوں سے بچے کی ہڈیوں کو بھی جو ہے وہ ٹھوک پیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، آلے والے لگا کے دیکھ لیے، بالکل ٹھیک ہے، اس کی رپورٹیں مکمل ہے، چھوٹا سا خون بھی نکال کے دیکھ لیا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، پھر بھی روتا کیوں ہے؟ ارے بھائی یہ روئے گا جی، اس کو اللہ نے بنایا ایسا ہے، چٹکی بھر کے نہیں رلانا ہے۔ اگر بچہ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی رو رہا ہے تو بی بی فرماتی ہے اس کا رونا تسبیح ہے پروردگار، گویا یہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ سیدہ فرماتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ روتے زیادہ ہیں۔ الاول تھکے تو نہیں، الثانی لا یدخرون لغد، دوسری چیز جو مجھے بچوں کی اچھی لگتی ہے، یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے، ابھی چاہیے اور یہی چاہیے۔ آپ کتنا ہی کہیں اس سے اچھا دلوا دیں گے، کل دلوا دیں گے، نہیں مجھے تو یہی چاہیے۔ بچے بتا رہے ہوتے ہیں بڑوں کو کہ جب کام طے کر لیا ہے تو کل پہ کیوں چھوڑ رہے ہو، آج ہی کرو۔ اگر مجلس میں افسران بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا مجھ سے ایک جملہ سن لیں، کیا معلوم بیچارہ کہاں سے چل کر آیا، 4 بسیں بدل کر آپ کے آفس میں آیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کل آ جانا۔ آپ کو پتا ہے یہ کس مصیبت سے آیا ہے؟ پتہ نہیں کس سے قرضہ لے کر آیا ہے کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے، مجھے بس کا قرضہ دے دو، میرا کام ہو جائے گا تو لوٹا دوں گا۔ آپ نے ایسے ہی زبان ہلا دی کل آ جانا۔ یہ کل تک کہاں رہے گا حیدرآباد میں؟ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ یہ جو کل آ جانا، کل کریں گے، کیوں کل کریں گے بھائی؟ تنخواہ تو تم آج کی لے رہے تھے، تم آفس میں آج ڈیوٹی کرنے آئے تھے، کل کیوں کرو گے؟ اور پھر مصیبت اتنی بڑھ گئی ہے، حرام خوری۔ کیا ہوا، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ حرام خوری اتنی بڑھ گئی ہے، صبح 8 بجے کا آفس ہے، موصوف 11 بجے آتے ہیں، 5 بجے تک بیٹھنا ہے، 3 بجے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں۔ حرام کھا رہے ہیں یا ایسی تنخواہ لینے والے، اور اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں۔ اور یہ گلے سے جو حرام لقمہ اترتا ہے نا، یہ حرام کھانے والوں کو تو امام حسین کا فرمان بھی اثر نہیں کرتا۔ ہاں، کربلا کے میدان میں عاشور کے دن امام حسین نے جب خطبہ دیا اور کسی نے میرے مولا کی بات نہیں مانی، تو امام نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ میری نصیحتیں تم پر کیوں اثر نہیں کر رہی، تمہارے شکم حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں، اور جو حرام کھاتا ہے اسے نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تھک گیا۔ دوسری چیز لا یدخرون لغد، سیدہ فرما رہی ہے بچوں کی مجھے صفت اچھی لگتی ہے، یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے۔ تیسری صفت یجتمعون علی التراب، مجھے اچھا لگتا ہے یہ مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بچہ ہے بھائی، 2 کروڑ کی گاڑی سے اترنے والے کا بچہ بھی بچہ ہے جی، سائیکل پہ آنے والے کا بچہ بھی بچہ ہے، وہ جو مہنگے کپڑے پہن کے بچہ باہر نکل رہا ہے وہ بھی مٹی پہ بیٹھتا ہے۔
اور وہ پھٹے کپڑوں والا کا بچہ بھی مٹی پہ بیٹھتا ہے، بچہ ہے یہ مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اماں اجلے سے کپڑے پہناتی ہے جی، سنوار کر سجا کر باہر بھیجتی ہے، کچھ دیر میں گھر میں آتا ہے مٹی میں اٹا ہوا، کپڑے گندے. بیٹا کیا ہو گیا تھا، کہاں بیٹھ گئے تھے؟ اماں باہر گیا تھا، وہ سامنے والوں کا گھر بن رہا ہے، ان کی بجری اتری ہے، ان کا سامان اترا ہے، ہم سارے گلی کے بچے وہاں کھیل رہے تھے. ارے تم زمین پہ بیٹھ گئے تھے؟ ہاں اماں میں زمین پہ بیٹھا تھا. بچہ اپنے عمل سے بتاتا ہے تکبر اچھی بات نہیں ہے. جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ. سیدہ فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ مٹی پہ بیٹھتا ہے. اور عزیزان گرامی، ہم میں سے حیثیت والے لوگ بھی جی، بڑے بڑی مہنگی گاڑیوں میں اور بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھنے والے اور لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے بھی اگر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہے نا تو اس کا ایک ہی حل ہے، فرش عزائے حسین. اس فرش کے اوپر اگر میرے بھائی بانیان مجلس جو ہیں یا آپ کو اپنے گھر کی شادی میں بلا کر اس فرش پہ بٹھائیں، آپ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. ان کے گھر کی شادی میں اگر آپ کو بلایا جائے گا تو آپ اس فرش پہ نہیں بیٹھیں گے. آپ کہیں گے تم بلا کے زمین پہ بٹھا رہے ہو ہمیں، یہ کیسی تقریب ہے. لیکن یہاں کوئی پوچھ رہا ہے فرش کیسا ہے؟ یہاں تو یہ بھی نہیں پوچھ رہے بانی کون ہے. بس ہمیں تو اعلان سننے کو ملا کہ حسین کا ذکر ہوگا، میرے مولا کے بچوں کا ذکر ہوگا، تو ہم آ گئے. اور عاجزی اس مجلس سے جیسی ملتی ہے، بڑے بڑے سلطان زمین پہ بیٹھتے ہیں، بڑے بڑی حیثیت والے زمین پہ بیٹھتے ہیں. اور ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ ہاں میں بولیے. ہم سب جوتیاں اتار کے مجلس میں بیٹھے ہیں نا. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. جیسے ہی فرش عزا پر آئے فقیر حسین ہے. ہماری انا ختم، ہماری میں ختم، اس لیے کہ ہم امام حسین کے دروازے پر آئے. بے شک یہی بی بی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں. الثالث الرابع، چوتھا فرماتی ہے یعمرون ثم یخربون. مجھے بچوں کی یہ صفت اچھی لگتی ہے، یہ مٹی کے کھلونے گھرونے بناتے ہیں، جب کھیل لیتے ہیں تو لات مار کے توڑ دیتے ہیں. کھلونا بچے کی دنیا ہوتی ہے، دنیا استعمال کرنے کی ہوتی ہے، دل لگانے کی نہیں ہوتی. تو اپنی دنیا سے دل لگا کے بیٹھ گئے، اس میں لڑ لیے. یہ گھر اس قابل تھا کہ بھائی بھائی پہ مقدمہ کرتا. جی بھائی کے بچے ہمارے گھر آئے، ہمارے بھتیجے نے جو 4 سال کا بچہ تھا اس نے گلاس گرا دیا، گلاس ٹوٹ گیا. اب بیگم صاحبہ توجہ ہے، وہ فوراً بچے کو ڈانٹنا شروع ہو گئی. وہ جٹھانی صاحبہ، وہ دیورانی صاحبہ جن کے بچے کو ڈانٹ رہی ہیں، ان کا دل چھوٹا ہونا شروع ہو گیا، ان کا چہرہ اترنا شروع ہو گیا. اتنا ڈانٹا بچے کو کہ وہ بچہ روتا ہوا اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا. یہ گلاس کی اتنی قیمت تھی کہ جس کی خاطر تم نے رشتہ توڑ دیا. اس بچے نے گلاس توڑا، تم نے رشتہ توڑ دیا. ڈانٹ کر ڈپٹ کر ناراض ہو گئے. ہزاروں گلاس اس بچے پہ قربان. کیوں نہیں سوچتے اس بات کو کہ دنیا دل لگانے کی نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وہاں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. اپنی گاڑی کی وجہ سے، اپنے گھر کی وجہ سے، بیڈ شیٹ پر اگر بچے نے کوئی چیز گرا دی تو اس پہ ناراض ہو گئے. قربان میرے لال، اگر وہ بچہ اس کی ماں ڈانٹے کہ کیا کر دیا، اس گھر کی عورت کو کہنا چاہیے، اس گھر کے مرد کو کہنا چاہیے کہ ڈانٹو نہیں، بچہ ہے. ایسی بیڈ شیٹ 10 قربان اس بچے کے اوپر. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، دوریاں ہو رہی ہوتی ہیں، رشتے توڑ رہے ہوتے ہیں ہم. اور بی بی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ استعمال کرنے کے بعد اپنے کھلونوں کو توڑ دیتے ہیں. ممکن ہے مجھے مجلس سے اترنے کے بعد، ممبر سے اترنے کے بعد کوئی یہ روک کر کہہ دے مولانا اب الیکٹرانک کھلونوں کا دور ہے. کل کے بچے کھلونے مٹی کے بناتے تھے اور توڑ دیتے تھے، آج تو سیلوں سے چلتے ہیں کھلونے. تو میرے بھائیوں، کھلونا بدلا ہے، بچہ نہیں بدلا. کوئی ایک گھر بتائیں جس گھر کے اندر یہ الیکٹرانک کھلونا 1 مہینے سے زیادہ چلتا ہو. کوئی ایک گھر بتائیں یہ ریموٹ والا کھلونا کسی گھر میں 1 مہینے سے زیادہ چلتا ہو. یہ بچہ کھیل لیتا ہے نا تو کہتا ہے یہ چلتا کیسے ہے، پھر اسے کھول دیتا ہے. جب کھول دیتا ہے تو اسے جڑتا نہیں ہے تو پھر ٹوکری میں پھینکا جاتا ہے. بچہ تھوڑی بدلا ہے، بچہ تو وہی ہے. ہم بھی ایسے ہی تھے اور بی بی فرمانی ایسے ہی رہو. مجھے اچھا لگتا ہے ایسا بچہ، مجھے اچھا لگتا ہے ایسا فرد کہ دنیا کی خاطر یہ اپنے تعلقات اور رشتہ داریوں کو توڑتا نہیں ہے. آگے بڑھوں.
کیا فرمان ہے سیدہ کا، قربان جائیں ایک ایک جملے پر. فرماتی ہیں یختصمون، پانچویں صفت، یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے. بڑے لڑ لیتے ہیں ان کے چکر میں، اور پھر جب بڑے لڑکے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ دونوں دوبارہ کھیل رہے ہیں. ارے بھائی تمہاری وجہ سے تو لڑکے آ گئے. یہ کہتا ہے ہمارے دل میں جب کینہ نہیں ہے تو آپ کیوں لڑکے آ گئے؟ دل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ معاف کیجیے گا مجھے اگر کچھ سخت باتیں ہو رہی ہوں. بعض لوگ ہوتے انسان ہیں مگر مزاج میں اونٹ ہوتے ہیں، یعنی دلوں میں کینہ رکھتے ہیں. اونٹ میں یہ کیفیت ہے نا کہ اگر اس کے مالک نے کبھی کسی کے سامنے مارا ہوتا ہے، کچھ کیا ہوتا ہے، تو 10 سال کے بعد بھی مالک کی گردن پکڑتا ہے. یہ دل میں کینہ رکھنا یہ تو جانوروں کا کام ہے. 10 سال پہلے ایک قصہ ہوا تھا تو ہمارے ذہن سے نہیں نکل رہا. ختم کرو بات کو. وہ ایک لفظ کہا جاتا ہے رات گئی بات گئی، بات ختم ہو گئی، پرانی بات ہو گئی، تم اسی کو دہرائے چلے جا رہے ہو. ختم کرو بھائی. بی بی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ دلوں میں کینہ نہیں رکھتے. ہم ایسے آئے تھے، ہم ایسے آئے تھے اور ایسے ہی واپس جائیں گے. تب ہے سیدہ کی رضایت. بی بی ہم سے راضی ہو جائیں، بی بی اپنے چاہنے والوں سے ایسی راضی ہو جائیں، کہیں یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرے شوہر کا مولائی ہے، یہ میرے بچے حسین کا زدار ہے، یہ میرے بابا کا کلمہ پڑھنے والا ہے. جتنے بھی سیدہ سے جڑے ہوئے رشتے ہیں وہ سب کا سوٹیاں ہیں، پیمانے ہیں. نبی کا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو سیدہ کے بابا کا کلمہ نہ پڑھتا. وہ مولا ہی نہیں ہو سکتا جو سیدہ کے شوہر کا کلمہ نہ پڑھتا. وہ عزادار ہی نہیں ہو سکتا جو سیدہ کے بچوں کا ماتمدار تھا. سارے رشتے سیدہ سے جوڑ دیا. ہم سب کو ایک ہدف کو پورا کرنا ہے، وہ یہ کہ من ارضاہا فقد ارضانی، جس سے میری فاطمہ راضی اس سے میں محمد راضی. ساری امت کو سیدہ راضی کرنا ہوگی، ورنہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پاؤ گے. جس سے سیدہ ناراض ہے اسے اللہ ناراض ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے وہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور تلاش کرے. سیدہ کے خوشنودی کے لیے میں اور آپ جمع ہیں. رات بہت ہو گئی، میں نے بھی زیادہ سوچا تھا کہ مختصر پڑھوں گا، لیکن آپ کی اتنی بڑی شرکت، آپ کا اس شوق سے سننا، بانی مجلس کہ رزق میں اللہ اضافہ فرمائے اور آپ سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے. اسے بند کر دو، میری ضرورت نہیں ہے، تنگ کرے گی. چلیے میرے ساتھ، چلیے میرے ساتھ، شام چلتے ہیں. جزاک اللہ. شام چلیں. رونے والوں، عاشور کے دن حسین ایک مرتبہ مارے گئے، مگر بی بی زینب شام کے ہر موڑ پر ماری گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم میں نہ رلائے. جب شام کے بازار سے گزر رہے تھے نا، میں کیا آپ کے سامنے بات رکھوں. اکثریت ہمارے سندھی بھائیوں کی مجلس میں بیٹھی ہے نا، اور جو سندھ میں رہتا ہے تو وہ تو ایسے ہی سندھی ہے. سندھیوں کی جو خوبیاں ہیں نا، ان میں سے ایک خوبی ہے کہ اگر کسی سندھی کے ساتھ اس کی بہن، بیٹی، بیوی ساتھ ساتھ چل رہے ہو نا، تو دوسرا سندھی دوست اسے سلام بھی نہیں کرتا، قدم جھکا کے چلے جاتا ہے. وہ کیوں؟ ناموس کے احترام میں. ہم ایک دوسرے کے ناموس کے احترام میں حتیٰ اپنے دوست کو سلام بھی نہیں کرتے کہ یہ سلام کا جواب دے گا تو میری نگاہیں اس کے بچوں کی طرف اٹھ جائیں گی. سلام ہو امام سجاد پر. شام کے بازار میں کس نے نہیں کہا یہ باغی کی بہن ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب کسی نے مدینے میں پوچھا نا امام سجاد سے، مولا کب تک روئیں گے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، تو ٹھنڈی سانس لے کر آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا، شہادت ہمارا ورثہ ہے مگر ماں بہنوں کا بے مقنا و چادر.
شام کے بازاروں میں کوفے کی راہوں سے گزرنا یہ ہمارا ورثہ نہیں تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی. ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے. چھت پہ کھڑی ایک عورت نے سن لیا کہ یہ جو اسیروں کے بچے جا رہے ہیں، اسیروں کے ساتھ جو بچے ہیں، ان بچوں کو بھوک لگ رہی ہے. اس نے اپنی کنیز کو بلا کے کہا صدقے کی کھجوریں لے جا اور نیت کر لے کہ تیرا مالک میرا شوہر خیریت سے واپس آ جائے. وہ کھجوریں لے کر گئی، پانی لے کر گئی. ابھی اس نے کھجوریں آگے بڑھائی تھی، ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا تھا اٹھانے کے لیے کہ دور سے جناب زینب کی آواز آئی، الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے، قربان جائیں اہل بیت کے بچوں پر. اس بچے نے ہاتھ کھینچ لیا. وہ بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، صدقہ نہیں کھائے گا. اس خاتون نے جب سنا نا کہ یہ بیوی بچوں سے کہہ رہی ہے صدقہ ہم پہ حرام ہے، تو یہ اتر کر آئی اور جناب زینب کے قریب کھڑے ہو کے کہنے لگی بیوی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے. ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے لپٹ کر آئے. جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں. میری بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ کہنے لگی اگر بازار نہ ہوتا تو نام بتاتی. ایک مرتبہ جناب زینب کی آواز آئی ام حبیبہ پہچان، یہ زینب میرے سامنے کھڑا، اور وہ جو کٹا ہوا سر نیزے کی انہی پر ہے وہ بھائی حسین کا. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. کوفے کی کیفیت یہ تھی، مگر عزادارو شام کی کیفیت کچھ اور تھی. ابھی آپ کچھ دیر کے بعد ایک بی بی کا ماتم کریں گے نا. میرے ساتھ ذرا چلیے تو صحیح، اس بی بی کے ساتھ ہوا کیا ہے. ہم ذاکرین پڑھتے ہیں، بعض خطبہ نے بیان کیا کہ بی بی اونٹ سے گر گئی تھی. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے بی بی کو گرایا گیا. بہت فرق ہے گرنے میں اور گرائے جانے میں. حارث ابن رجر نامی ایک راوی ہے، ایک سپاہی ہے، یزیدی لشکر کا سپاہی ہے. وہ کہتا ہے کہ جب سکینہ کے سامنے ان کے بابا کا سر آتا تھا تو جناب سکینہ فریادیں کرتی تھی، بابا مجھے ساتھ لے جاؤ، بابا مجھے تماچا مارتے ہیں، بابا مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور جب سکینہ بابا 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 کہہ کے فریادیں کرتی تھی نا تو سارا قافلہ روتا تھا، ماحول ہی تبدیل ہو جاتا تھا. تو ان ظالموں نے آپس میں طے کیا کہ کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے. تو یہ ابن رجر نامی ظالم کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ بڑھا دینا. جناب سکینہ کو اس ظالم نے اونٹ سے گرا دیا. قافلہ آگے بڑھنے لگا، بی بی پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی ہے، بھائی میں گر گئی، تو بھی اماں مجھے ساتھ لے جاؤ، بابا مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ سر امام حسین جو 9 مرتبہ بولا ہے، کٹا ہوا سر امام کا مختلف مصیبتوں پر بولا ہے، آواز آئی ہے سر سے. ان میں سے ایک جگہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ سر حسین سے آواز آئی، اے زینب میری سکینہ گر گئی. رونے والوں، جناب سکینہ کے گرنے کا پیغام جب پایا نا جناب زینب نے تو اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا. میری بیوی نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور اس طرف گئی جہاں سے قافلہ آ رہا تھا اور کہتی جا رہی تھی سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو. ایک مرتبہ دور سے دیکھا ایک درخت کے سائے میں ایک کالے برقعے میں بیوی ہے جو اس بچی کو گود میں لیے بیٹھی ہے اور جناب سکینہ بھی ان کی گود میں لیٹ کر سو گئی ہے. تو جناب زینب کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے اوپر تو کوئی رحم نہیں کرتا، یہ کون بیوی ہے کہ جس نے میری بچی پہ رحم کیا ہے. پھر تعجب یہ ہوا کہ سکینہ تو کسی کی گود میں نہیں جاتی. جب قافلہ رکتا تھا نا تو ماں رباب کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، اللہ آپ کی بچیوں کو سالم رکھے. ابھی ایک چھوٹی سی بچی یہاں گھوم رہی تھی، 4 سال کی بچی کی کیا عمر ہوتی ہے؟ 4 سال کی بچی تو کبھی ماں کی گود میں رہتی ہے، کبھی باپ کی گود میں رہتی ہے، کبھی سوچے تو ہے. حتیٰ میں نے تو ایک کتاب میں پڑھا ہے عمر بی بی کی 3.5 سال تھی. 3.5-4 سال کی بچی کتنی بڑی بچی ہوتی ہے، اکثر بابا کے گلے سے لگی رہتی ہے، زیادہ تیز چل بھی نہیں پاتی، کبھی گھر کا کوئی بڑا اٹھا لیتا ہے. جب بھی کبھی جناب رباب کہتی تھی سکینہ میری گود میں آ جاؤ تو فوراً کہتی تھی اماں مجھے بابا کے پاس جانا ہے. جب جناب زینب کہتی تھی سکینہ قافلہ رک گیا ہے میری گود میں آ کے سو جاؤ تو فرماتی مجھے بابا کے پاس جانا. سکینہ تو کسی کی گود میں نہیں جاتی تھی بابا کے علاوہ.
بی بی زینب کو تعجب ہوا یہ کون بی بی ہے جس کی گود میں سکینہ چلی گئی اور سو گئی؟ تو سامنے بیٹھ کر کہنے لگی بی بی میں فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب ہوں، میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتی ہوں، مجھے بس اتنا بتاؤ یہ بچی تمہاری گود میں کیسے سو گئی؟ مجھے اتنا بھی بتاؤ تم نے ہم پر رحم کیوں کیا ہے؟ جب جناب زینب نے یہ سوالوں پہ سوال اٹھائے نا تو سامنے بیٹھی بی بی نے نقاب اٹھا دی، تو ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے دیکھا، جناب زینب نے جناب زہرا کو بیٹھے دیکھا، لپٹ گئی اپنی ماں کے، اماں میرا بھائی مارا گیا، اماں کربلا میں ہم لٹ گئے، کہا زینب تیری ماں زہرا تیرے ساتھ ساتھ ہے، اے میری بچی یہ تمہارے لیے امتحان پہلے سے طے تھا، تم خوب امتحان دے رہے ہو، تم بہت اچھا امتحان دے رہے ہو، تمہارے نانا بھی تمہارے ساتھ ہیں، میں ماں زہرا بھی تمہارے ساتھ ہوں، اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس عزاداروں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بچی کبھی شام کے بازار سے گزرتی ہے تو اسے تماچے مارے جاتے ہیں، کبھی اس پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا۔ جناب سکینہ اور جناب علی اصغر کے مسائل بہت سخت ہیں، مگر یہی میں آپ سے کہوں ان دونوں بچوں کی ماں کو بھی تو سلام کریں۔ جناب رباب امام حسین کی زوجہ، چھوٹی زوجہ امام حسین کی، امام حسین کے چھوٹے بچوں کی ماں جناب رباب، سلام ہو اس ماں پر، عزادارو سلام ہو اس ماں پر۔ جب امام حسین نے فرمایا نا اس کی ماں سے کہو علی اصغر میری گود میں دے دیں، تو جناب رباب نے اجلا سا کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی دی، آنکھوں میں سرما لگایا، کمر میں چھوٹا سا پٹکا باندھا اور امام حسین کی گود میں دیتے ہوئے پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا اگر جنت میں دادی نے پوچھا تمہاری ماں نے تمہارا منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑا جگر تھا جناب رباب کا، میرا دل کہہ رہا ہے ایک سلام سکینہ کی ماں کو بھی کر دے۔ جناب رباب جب تک زندہ رہی مدینے میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، دھوپ میں بیٹھا کرتی تھی۔ امام حسین کا ماتم تھا ان کا، دھوپ میں بیٹھنا جناب رباب کا ماتم تھا۔ ابو حمزہ صومالی ایک بہت بڑے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں امام سجاد سے ابھی بھی میں ایک روایت پڑھی سنا کر آ رہا ہوں، امام سجاد کی خدمت میں سیکھنے سمجھنے سوالات کرنے کے لیے گیا تو غلام نے صحن خانہ سے گزار کر مجھے حضرت کے حجرے تک پہنچایا۔ جب میں حجرے کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی۔ ابو حمزہ کہتا ہے میں نے بہت دیر امام سے سوالات کیے، جب امام سے میں نے پوچھ لیا، سیکھ لیا، علم لے لیا تو میں امام سے رخصت لے کے جانے لگا تو غلام نے پھر مجھے صحن سے گزارا، مگر جب میں گزرنے لگا تو میں نے دیکھا وہ بی بی جہاں بیٹھی تھی نا وہاں سایہ آ گیا ہے اور وہ بی بی وہاں سے اٹھ کے وہاں آ کے بیٹھ گئی جہاں دھوپ ہے۔ تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد نے پیچھے سے آواز دے کر فرمایا ابو حمزہ کیوں کھڑے ہو گئے ہو، کیوں نہیں جا رہے؟ کہ مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا مدینے کی گرمی بہت ہے، اپنے اس کنیز کو معاف کر دیں۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے وعدہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آواز سے میرے بابا سے وعدہ کر کے آئے جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں۔ جب جناب رباب دھوپ میں بیٹھی ہوتی تھی نا تو کبھی امام حسین کا مرثیہ لکھتی تھی، بہت مرثیے لکھے ہیں جناب رباب نے، کبھی امام حسین کا مرثیہ لکھتی تھی، کبھی شاعر تھی مرثیہ لکھتی تھی، اور کبھی سکینہ کا مرثیہ لکھتی تھی، اور کبھی علی اصغر کا مرثیہ لکھتی تھی۔ ایک دفعہ علی اصغر یاد آئے تو علی اصغر کا مرثیہ لکھ رہی تھی، اس مرثیے میں سے ایک مصرع سنا دوں آپ کو۔ بی بی فرماتی ہیں علی اصغر میں نے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو ان کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے، جن بچوں کا ماں سے دودھ چھڑایا جاتا ہے نا، 2 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو ماں کو چھڑا کر اسے غذا کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ فرماتی ہیں علی اصغر میں نے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو ان کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے، مگر میں نے تو جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا تیر سے دودھ چھڑایا۔ میرے بچے کا دودھ تیر سے میرے بچے کا دودھ چھڑا دیا۔ جناب رباب کو سلام ہو، اجرکم اللہ، تھکے نہیں عزادارو۔ میں کچھ سال پہلے ہندوستان گیا ایک امام بارگاہ کی زیارت کر کے میں باہر نکل رہا تھا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ لائن لگی ہوئی تھی ہندو عورتوں کی، جن کے ہاتھوں میں کٹورے تھے، جن کے ہاتھوں میں برتن تھے، وہ سب لائن لگا کے اندر جا رہے تھے۔
تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ یہ کون ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ سارے وہ ہیں جن کی مرادیں پوری ہوئی ہیں, یہ جھولے پہ دودھ چڑھانے آئے ہیں. یہ علی اصغر کے جھولے جس بچے کو بھوکا مار دیا, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. دوسری کمائی جناب رباب کی سکینہ ہے. ایک کمائی علی اصغر اور دوسری کمائی جناب رباب کی جناب سکینہ ہے. 4 سالہ بچی, وہ 6 مہینے والا بچہ, یہ 4 سال کی بچی. عزادارو زندان میں آج شہادت ہے جناب سکینہ کی. میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنے گھر کی بچیوں کو ایک دفعہ پیار ضرور دیں. آج سکینہ کے صدقے میں اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو, اور اگر وہ بچی پوچھے کہ آج آپ ہمیں پیار کیوں کر رہے ہیں, تو کہنا سکینہ کو سلام کرو. رات کی تاریخی 13 سفر کی تاریخ ہے نا. رات کی تاریخی آدھی رات میں یہ بچی سوتے سوتے اٹھی. زندان شام میں اندھیرا ہو رہا ہے اور سوتے سوتے اٹھی. اس کونے میں جا کے کہتی ہے بابا بابا. کبھی دوڑتی ہوئی دوبارہ کونے میں, دوسرے کونے میں جا کے کہتی ہے پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے, وہ ابھی تو میرے ساتھ بیٹھے تھے, اس سے کہہ رہے تھے میں تمہیں لینے آیا ہوں. پھوپھی اماں میں یہاں سے جاؤں گی. پھوپھی اماں میرا دم گھٹتا ہے, مجھے بابا کے ساتھ جانا ہے. کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں آوازیں لگاتی جاتی ہیں بابا مجھے ساتھ لے جاؤ. ساری بیویاں اپنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں. کوئی پھوپھی ہے جو سنبھال رہی ہے, کبھی ماں ہے جو سنبھال رہی ہے, کبھی بہن ہے جو سنبھال رہی ہے, کبھی امام سجاد گود میں لے لیتے ہیں. یہ بچی رو رہی ہے, زور زور سے آواز دے بابا بابا. یہ رونے کی آواز زندان سے دربار تک چلی گئی. ادھر یزید کی آنکھ کھلی, کہنے لگا یہ بچی آج رات کو کیوں رو رہی ہے؟ کہا اسے خواب نظر آ رہا ہے, خواب نظر آیا ہے, اسے بابا خواب میں آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ساتھ لے کے جاؤں گا. تو کہنے لگا کنیزوں سے کہو کہ کٹا ہوا سر لے جاؤ, شاید باپ کا سر دیکھ کر اسے جو تسلی ہو جائے. جیسے ہی زندان شام میں مشعل لی ہوئے کنیزیں آئیں نا, ایک تش میں سر حسین تھا, لا کر وسط زندان میں رکھ دیا, زندان کے بیچ میں رکھ دیا. اور وہ جانے لگی تو امام سجاد کی آواز آئی سکینہ بابا آ گئے. تو ایک مرتبہ چونک کے دائیں بائیں دیکھنے لگی بابا کہاں ہے؟ کہ سکینہ یہ بابا کا سر آیا ہے. اللہ کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے. ایک مرتبہ جناب سکینہ کے سامنے سے جب رومال ہٹا تو بابا کا سر ہاتھوں پہ اٹھایا اور پہلے تو یہ دیکھ کر کہا بابا یہ آپ کی پیشانی پہ کس نے پتھر مارا؟ بابا یہ آپ کے لبوں پہ کس نے زخمی کیا؟ بابا یہ آپ کے رخساروں پہ کس کا خون لگا ہوا ہے؟ پھر بوسہ دے کے فرمایا بابا میرے گوشوارے چھین لیے, بابا مجھے تماچے مارتے ہیں. اور بابا کو پیار کر کر کے کہنے لگی بابا مجھے ساتھ لے جاؤ. ایک مرتبہ بچی بابا 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 کہتے کہتے آہستہ آہستہ خاموش ہو گئی. امام کے منہ پہ منہ رکھ دیا. حضرت ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دے کر کہا پھوپھی اماں زینب اماں رباب کو سنبھالو. قریب جا کے سکینہ کی نبض پہ ہاتھ رکھا, آواز آئی انا للہ. زندان شام میں سکینہ اپنے بابا کے ساتھ چلی گئی. اجر و کمال اللہ. آخری جملے سن لیجئے عزیزانو. جب یہ قافلہ رہا ہو کر جانے لگا نا اور محملوں میں ساری بیویاں بیٹھ گئیں تو جناب زینب نے امام سجاد سے فرمایا زین اللہ اپنی بھابی رباب نظر نہیں آ رہی. امام نے فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے. اب آگے امام سجاد پیچھے پیچھے بیویاں. زندان شام میں جو گئے نا تو کیا دیکھا, جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہو, ایسے جناب رباب نے قبر سے سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور آوازیں دے رہی ہیں سکینہ اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. جناب زینب نے فرمایا بھابی چلیے ہمارا قافلہ تیار ہے. فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا, میری بچی اکیلی ہے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا حسین